السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل پاک کو نسبت ہے حضور سرکار سیدی شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ ہی کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدی محمد صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دو بزرگوں کی طرف نسبت ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں جو وصف ہونا چاہیے، خوبی ہونی چاہیے، اس کو قرآن مقدس نے یوں بیان فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں۔ مددگار کس بنیاد پر؟ کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود اچھے بنیں اور اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ نے بارہا مرتبہ یہ دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ دن بدن لوگ دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بزرگان دین کا نام اور ان کے مختصر سے تذکرے یہ زبانوں پر رہ گئے، لیکن آہستہ آہستہ اولیاء کرام کی زندگی کے عظیم مقاصد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جب ایک مومن کی صفت قرآن میں بیان کی گئی تو یقین جانے آپ اگر اولیاء کرام کی جماعت کا جائزہ لیں گے اور ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو گزارا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے، ہمارا برا چاہنے والا کون ہے، اسے بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اور خاص کر کے ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا گروپ یا ایسے افراد جو اب بہت کم ہوتے ہیں
کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے، لوگوں کے درمیان سے برائیاں ختم ہو جائے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے تقویت کا ذریعہ بن جائے، ایسے لوگوں کے لیے ہمت اور حوصلہ کا سبب بن جائے، اور ان کو اس بات پر ساتھ دیں تاکہ برائیاں ختم ہو۔ اس کی جگہ پر ایسا ہو گیا کہ دین سے دوری کی بنیاد پر ایسے اچھے لوگوں کی مخالفت کرنا یہ لوگوں کا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کتنا زیادہ اہم ہے، اور اگر اس بات کے اوپر غور نہ کیا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث پاک میں جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آج جس طرح کے ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کسی جگہ پر اگر برائی ہوتی ہے تو محلے میں حرام کام ہوا تو محلے والا یہ سوچتا ہے کہ کوئی کرے، ہم کو روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ پڑوس کے اندر اگر خرابی پیدا ہو گئی تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ برائیوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی جگہ پر ہو یہ گیا کہ ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر برائیوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش نہ کی تو آج جو یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ برائیاں دوسروں کے مکان میں ہیں، ہم کو اس سے بچانے کی اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برائیاں جو آج دوسروں کے دروازے پر ہے، اللہ نہ کریں کہیں کل آپ کے دروازے پر نہ آ جائے، اور اگر آپ نے بچا لیا تو یاد رکھیں کہ اگر برائیوں سے مقابلہ نہ کیا تو ہم بچ جائیں گے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہمارے بچے بھی اگر بچ گئے تو ہمارے پوتوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر برائیوں کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو یہ برائیاں اور گناہ کا ماحول آہستہ آہستہ ایسی طاقت بن کے ابھرے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر چند افراد گناہ کے معاملے میں مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اچھے لوگوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، اور وہ اس طرح اپنے سر کو چھپاتے ہیں اور اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جو ایک شراب پینے والے کو ڈر ہوتا تھا اور محلے سے ڈرا کرتا تھا، آج حال ایسا ہو گیا کہ شراب سے بچنے والا شراب پینے والے سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے ماحول یہ تھا کہ بے پردہ اگر کسی کی عورت باہر نکل جائے تو شوہر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ محلے والوں کے سامنے میں اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھا کر جی پاؤں گا۔ لیکن جب برائیوں کو ختم کرنے کا مزاج ہمارے اندر سے ختم ہونے لگا تو حال یہ ہو گیا کہ بے پردہ لوگ یہ سینہ تان کر چلتے ہیں، اور شریعت کی پابندی والا گویا کہ لوگوں کی نظر میں ایسے بن جاتا ہے کہ یہ تنے تنہا ہے جو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ تو آخر یہ کیوں ہو گیا؟ یہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب برے لوگوں کو غلبہ حاصل ہوگا، جب برے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے گی تو یہ برے لوگ پورے معاشرے کے لیے ایسا سردرد بن جاتے ہیں جو خود تو برباد ہوتے ہیں لیکن پورے معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کہ آپ نے جو تعلیم عطا فرمائی وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود کو توڑنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو قانون ہیں، اس کی جو حدیں ہیں، اس کو توڑنے والا، اس میں مداہنت کرنے والا
اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنے والا. یعنی مختصر میں یہ سمجھیں کہ ایک ایسا ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. اب جو حفاظت کی کوشش کرنے والا ہے نا، تو حدیث پاک میں مثال دی گئی کہ جیسے کہ یہ لوگ سمندر میں کشتی کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور جو سب سے نچلے طبقے کے اوپر ہے، یعنی سمندر کی سطح سے جو لگا ہوا حصہ ہے، تو تھوڑی دیر تک سفر ہوتا رہا. اب نچلے والے نے یہ سوچا کہ پانی لینے کے لیے، اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے چلو کسی اور کی مدد کیوں مانگی جائے، اوپر کون جائے. تو اس نے یہ سوچا کلہاڑا لے کر کہ نیچے کے حصے کو توڑ دیا جائے، سیدھے پانی آئے گا، اس سے لیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. تو ایک نے یہ کہا کہ یہ اپنی جگہ پر جو کرتے ہیں کرنے دو، اپنے کو کیا پڑی ہے. جیسے کہ آج کہتے ہیں نا کہ بھائی محلے میں یہ گناہ ہوتا ہے. ارے بھائی تجھے کیا پڑی ہے، یہ گناہ ہوتا ہے تو ہونے دینا. اپنے گھر کے اندر کوئی کچھ بھی کرے، آخر ہم کو کیا پڑی ہے. تو حدیث پاک میں کیا آیا کہ بعض نے کیا کہا، وہ اپنے حصے میں جو چاہے کریں، لیکن جو اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جو یہ فکر کرتے ہیں کہ برائی کا دروازہ نہ کھلے، شریعت مطہرہ کے مطابق لوگ زندگی گزاریں، تو یہ جو قائم رکھنے والے ہیں نا، تو اس نے سوچا کہ نہیں، اس کو ایسے کام کرنے سے روکنا چاہیے، اس کو اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا چاہیے. تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، یعنی پہلے والا جو تختہ توڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ پانی ڈائریکٹ لے لیں، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو وہ خود بھی ڈوبنے سے بچا اور دوسروں کو بھی ڈوبنے سے بچایا. وہ خود بھی کیوں کہ پہلی منزل میں جب اس کو توڑنے دیا جائے گا تو پہلے وہ ڈوبے گا، لیکن جب آہستہ آہستہ پانی بڑھتا جائے گا تو دوسری منزل والے بھی ڈوبیں گے، تیسری منزل والے بھی ڈوبیں گے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے ہاتھ کو نہ پکڑا اور تختہ توڑنے کی اجازت دے دی گئی تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ خود تو ڈوبے گا اور دوسروں کے لیے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ہمارے آقا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ مثال کے ذریعے ہم کو سمجھایا. اب آج کے ماحول میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ واقعی میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ یہ آہستہ آہستہ بند ہوتا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک بندے کا خود برا ہونا، ایک ہوتا ہے گناہ کو عام کرنا، اور دوسری بات یہ کہ وہ بزرگان دین کہ جن کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ پیدا ہوئے وہاں سے لے کر قبر میں جانے تک، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جن کے فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر چاہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. وہ بزرگوں کے نام کے اوپر اگر خرافات کو پیدا کر دیا جائے، اگر خلاف شرع کام کو پیدا کر دیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں میدان محشر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ جیسے کہ ہم نے یہ پروگرام رکھا، وہ سرکار سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ کے حوالے سے، آپ ان کے شہر میں رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی ایک ذات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی نسبتیں جمع ہے. وہ سرکار سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو شریعت مطہرہ پر خود عمل کرتے ہیں اور عمل کروانے کا جذبہ اتنا زیادہ کہ یہ عوام کی بات نہیں کرتا، وہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کروانے کا جذبہ اتنا زیادہ رکھتے ہیں
کہ عوام تو عوام ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی بھی اگر کشف کی بنیاد پر شریعت کے خلاف جو ہوتی ہے بات اس کے اوپر عمل کریں تو سرکار شاہ عالم کا وقتی طور پر ان کے اوپر عتاب نازل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جونپور کے ایک بزرگ تھے جن کا تعلق سادات گھرانے سے تھا، اور ان کا نام حضرت سیدی عزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ وہ حج کے لیے نکل رہے تھے، احمد آباد شریف کی سرزمین کے اوپر آئے، اور جب احمد آباد کی سرزمین پر آئے تو جمعہ کی نماز میں وہ شریک ہوئے، جماعت میں شامل ہوئے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ جس جگہ پر سرکار شاہ عالم جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے تو اسی جگہ پر آپ کے بغل میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ اپنی ایک رکعت کو کہ باقی ایک رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار شاہ عالم نے جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ نے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ جب آپ کی رکعت چھوٹ جائے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ امام ایک طرف سلام پھیرے گا اس کے بعد کھڑے ہوں گے، تاکہ اگر امام کے اوپر سجدہ سہو بھی اگر ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے، اور اگر آپ پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور امام اگر سجدہ سہو کرنے جائے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے شریعت نے یہ اصول عطا فرمایا کہ کوئی بھی مسبوق اگر ہوگا، یعنی رکعت اگر چھوٹ گئی ہے تو وہ اپنی رکعت کی تکمیل کے لیے جب کھڑا ہوگا تو امام ایک طرف سلام پھیرے گا اس کے بعد کھڑا ہوگا، اور وہ اس سے پہلے کھڑے ہو گئے تو سرکار شاہ عالم نے یہ سوال کر دیا کہ آپ نے شریعت کے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ تو وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات کو جانتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ فقیر نے کشف کے ذریعے یعنی امام کے دل کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے اس بات کو جان لیا کہ امام سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوئی کہ جس کی بنیاد پر اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے میں پہلے ہی کھڑے ہو گیا۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا یہاں پر کشف کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ تم نے کشف کو جان لیا لیکن یہ بتاؤ کہ شریعت کا حکم کیا تھا، تم نے شریعت کے حکم کے اوپر عمل کیوں نہ کیا؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ جن بزرگوں کا ہم جشن مناتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں اگر کوئی اللہ کا ولی اگر آ جاتا ہے اور صحیح کشف ہے لیکن شریعت کے مقابلے میں اگر ہو جائے تو وہ سرکار شاہ عالم جو ان کے کشف کو رد فرما دیتے ہیں اور عتاب کی بنیاد پر وقتی طور پر ان کے ولایت کے مرتبے کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اگر وہ بزرگوں کے نام کے اوپر کھلے عام طور پر اگر شریعت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں یہ بزرگوں کے نام کے اوپر جشن منانا ہوا یا بزرگوں کے عتاب کا ذریعہ ہوا؟ یقین جانے یہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ بعد میں ہوا یہ کہ وہ روئے گر گرائے اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا۔ آپ کے خلیفہ کے ذریعے سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں عریضہ رکھا گیا۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے خلیفہ سے کہا کہ ان کو کہو کہ ان کی ولایت کا جو منصب ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، لیکن وہ حج کر کے آئے، اگر ان کے باطن کو اگر ان کی دل کے حالات کو شریعت کے مطابق پایا، ان کے دل کے حالات کو اگر شریعت کے مطابق پایا، شریعت کی تابعداری اور فرمانبرداری میں پایا تو ان کو ولایت کا منصب عطا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ حج کر کے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد سرکار شاہ عالم نے ان کو ان کے ولایت کا منصب عطا فرمایا۔ اب اس واقعے کی روشنی میں آپ سے 2 یا 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بزرگان دین، وہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ جن کی بارگاہ میں شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کرنے والا ایک اللہ کا ولی، اور وہ بھی سہو ایسا کہ انہوں نے عذر بھی بیان کیا کہ میں نے امام کے دل کے حالات کو جان لیا، جس بنیاد پر میں نے ایسا کیا، تو وہ اللہ کے ولی جو حکم شرع کے مقابلے میں کشف کو بھی رد فرما دیتے ہیں۔ شریعت کے حکم کا کے مقابل اگر کشف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشف کی طاقت دی ہے تو وہ کشف کو بھی شریعت کے مقابلے میں رد فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے کام جو کھلے طور پر حرام ہے اور جس کے حرام ہونے میں کسی بھی قسم کا شبہہ نہیں پایا جاتا ہے، اگر وہ کام معاذ اللہ رب العالمین بزرگان دین کے نام کے اوپر اگر کیے جائے، معاذ اللہ وہ کام اگر بزرگان دین کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر کیے جائے تو یقین جانے یہ بزرگان دین کے فیض و برکات سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ لہذا کم سے کم اتنا تو سوچیں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی آنے والا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کسے پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جب بزرگان دین کے نام کے اوپر عرس مناتے ہیں تو عرس کا منانا جائز ہے۔ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے عرس کو منایا تو وہیں پر عرس کو منانے کا شرعی طریقہ بھی تو ہم کو عطا فرمایا کہ عرس میں کیا کرنا جائز ہوگا اور کیا کرنا یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ جب ہمارے بزرگوں نے عرس کے جواز کے اوپر دلائل کو قائم فرمایا تو ساتھ میں یہ بھی تو بتایا کہ عرس میں جو بھی ناجائز و حرام کام ہوگا یقین جانے یہ بزرگوں کے فیض سے محرومی کا ذریعہ ہوگا۔ اب یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج حالات ایسے پیش آئے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، سنی ہے نا ہم، ارے بولیے ہم سنی ہے نا، کتنے لوگ سنی ہیں؟ سرکار شاہ عالم کے حوالے سے، اور یہ حضرت کا روزہ ہے نا، سلسلے سہروردیہ کی یہ بھی بزرگ ہیں اور سرکار شاہ عالم یہ بھی سلسلے سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو صاحب مزار ہیں تو ان کے بارے میں، سرکار شاہ عالم کے بارے میں اور تمام اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے نا بھائی؟ ابھی میں بول رہا ہوں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ہماری باتوں کو سماعت فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کی حرکتیں آج بزرگوں کے مزار پہ ہوتی ہے، ابھی میں مغرب کے بعد سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گیا، چند بچے ایسے کہ جن کے چلانے سے ہی ان کے گھر کا کلچر کیا ہے وہ پتا چلتا تھا۔ 4 قسم کے بال رنگین کیے ہوئے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے، حضرت کے روزے کے اندر آ کر یہ عمل کرتے ہیں، اور ان کو اتنا بھی پتا نہیں یا گھر والوں نے اتنا بھی نہیں سمجھایا کہ بیٹا جس کی بارگاہ میں تو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی حیات میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی جماعت، بلکہ مفتیان کرام کی جماعت بھی اگر آ جاتی تھی تو ان سے نگاہ ملانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچا کرتے تھے۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو بھی سنبھالو، دلوں کو بھی سنبھالو۔ اب یہاں پر حال یہ ہو گیا کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہر سنی اس بات کے اوپر غور کریں کہ آج جتنے تماشے بزرگوں کے مزار کے اوپر کیے جاتے ہیں
یا وہاں پر جانے کے بعد کودنا ہوتا ہے؟ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ سرکار شاہ عالم اپنی ظاہری حیات میں تھے تب کیا کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا تھا جو سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں جا کر ایسے کود لے؟ ارے سوچئے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا کوئی ایسا پیدا ہوا تھا کہ ان کے پاس جا کر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو واقعی میں شرعی وضاقتہ کے ساتھ جانے والے ہوتے تھے نا، وہ بھی جانے سے پہلے سوچتے تھے کہ ان کی بارگاہ میں کیسے آداب بجا لائے جائے۔ شرعی وضاقتہ والے، شریعت کی پابندی کرنے والے، وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ذرہ برابر حضرت کی طبیعت کے خلاف بات نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ لیکن آج حال یہ ہو گیا کہ چھوٹے بچے بھی اگر جائیں تو عجیب تماشا کرتے ہیں، جوان جائیں ان کا ایک عجیب تماشا ہوتا ہے۔ قوالوں کی فوج کو اگر بٹھا دیا جائے کہ جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ان کے ظاہری وضاقتہ سے، نہ تو وہ دین کے داعی ہے، نہ تو زبان سے جو جملے نکلتے ہیں ان کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ وہ ایسے جاہل قوال کہ جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم اپنی زبان سے یہ بات نکالیں گے تو ایمان رہے گا یا جائے گا، جو سنے گا اور تالی بجا دے گا اس کا ایمان رہے گا یا جائے گا، ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے اور وہاں پر بٹھا دیے گئے۔ لوگ وہاں پر پیسہ لٹاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم اپنے گھر کے اندر آنے والے مہمان کے بارے میں اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں یا جو لوگ عرس کا انتظام کرتے ہیں تو یقین جانے یہ وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے کہ ان کی بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے اگر شریعت مطہرہ کے مطابق اگر عرس کو منایا جائے اور یہاں پر حرام کاریوں کے دروازے کو بند کر دیا جائے تو یقین جانے ان کی بارگاہ سے جہاں پر فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں وہیں پر اگر برائیوں کا دروازہ کھول دیا جائے تو تمہارے اور ہمارے لیے بربادیوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بارگاہ کے آداب کو جانیے، ایسے بزرگوں کی بارگاہ کے آداب کو سمجھیے اور کم سے کم اتنا سوچئے کہ یہ وہ بزرگان دین کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر یہ ہمارے ہی لوگوں کے تو کارنامے ہیں۔ یہ کن لوگوں نے برائیوں کو پیدا کیا بھائی؟ کن لوگوں نے برائیوں کا دروازہ کھولا؟ ابھی میں سرکار شاہ عالم کی بارگاہ سے نکلا، اتنی بڑی بارگاہ ہے، وہ ایک قوال جو ہے جن کو کچھ بھی پتا نہیں، پیتل کی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہے اور ان کے اشعار کو سنو تو بعض جو اچھے اشعار ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتا ہوں، ورنہ یہ جاہلوں کی ٹولی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جو اچھے اشعار باز ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہوگا، لیکن نہ تو چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ بال کیسے رکھنا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے زیادہ خرافات ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا تو میں نے سنا کہ وہ شعر کو پڑھتے پڑھتے کچھ ایسا کہا جس کا خلاصہ کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہے آپس میں بھائی بھائی۔ تو میں نکلا، اس کی قوالی بھی ختم ہوئی، لوگ اس کو پیسہ دے رہے تھے، تو میں نے ایک کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور بھائی بھائی یہ جو کہہ رہا ہے تو نے کہاں سے پڑھا؟ کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے؟ کیا یہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ پیش کیا ہے؟ بولے کہ فلاں مشہور قوال ہے نا یوٹیوب پر اس کی ہے۔ میں نے کہا کس کی ہے وہ میں نہیں کہتا، بولے کہ ہم نے تو اس کی سنی اور پڑھا۔ تو میں نے کہا بھائی ایسے تو یوٹیوب پر بھجن بھی ہوتے ہیں، تو کیا کوئی بھجن گائے گا تو تم بھی گانے لگو گے؟ میں نے کہا کم سے کم سوچو کہ قرآن مقدس نے جب یہ فرما دیا انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان یہ آپس میں بھائی ہیں، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ آپس میں بھائی، اور تو یہ کہتا ہے اور دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کہ پیسے ملے تو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینے والا کون ہے؟
اور پھر ہمارے یہاں ایسے جاہلوں کی جماعت کی بھی کمی نہیں کہ کوئی اگر نیا قوال ہے اور سرکار شاہ عالم یا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اگر چند اشعار پڑھ لیتا ہے اور یوٹیوب پر کسی نے ڈال دیا اور شہرت مل گئی، تو ایسے جاہل بھی مل جاتے ہیں کہ ارے اس کو شہرت سرکار شاہ عالم نے عطا فرمائی، اس کو شہرت یہ سرکار غریب نواز نے عطا فرمائی۔ ارے یاد رکھیں یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بارگاہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کی بارگاہوں سے اگر کسی کو شہرت دی جاتی ہے تو وہ شہرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی شہرت دنیا میں دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان کی بارگاہ سے اگر شہرت دی جاتی ہے تو وہ شہرت ایسی ہوتی ہے جو قبر میں روشنی کا ذریعہ ہوتی ہے اور میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ختم کرنا ہے، ختم کرنا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو ہم کو عرس شریعت مطہرہ کے دائرے میں منانا چاہیے اور ایسے خرافات کو جمع کر دینا اور ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم بارگاہیں ہیں کہ ان بارگاہوں کا اگر ادب کیا جائے تو یقین جانے ان کی بارگاہوں کا ادب کرنا بہت سے فیض و برکات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کی بارگاہوں کا ادب ختم ہو جائے یا دل میں اگر یہ عظیم بارگاہوں کا ادب نہ رہے تو یہ فیض و برکات سے محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، بلکہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال مبارک کو تقریباً 101 سال یا 2 سال کا عرصہ جو ہوا، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بہت سی باتیں ملے گی کہ یہی وہ صاحب مزار ہیں، یہی وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کی بارگاہ سے ایسی کرامتوں کا ظہور اور ایسے فیض و برکات کی بارش ہوتی تھی کہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر بعد وصال بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ آج ایسی چیزوں میں کمی جو آتی جا رہی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی طاقت کے اندر کمی آ گئی، ان کے فیض و برکات کے اندر کمی آ گئی، یہ ہماری کمزوریاں ہے کہ ہم نے حالات اتنے زیادہ خراب کر دیے کہ اب بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے وقت آدمی کے دل میں جو ادب ہونا چاہیے، جو تصور ہونا چاہیے، جو دل کی پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ پر مزار کے باہر ایسی لڑکیوں کو جمع کر دیا جائے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اپنی جسم کی نمائش کرنے والی ایسی جمع ہو جائے گویا کہ اپنی نمائش کے ذریعے آنے والوں کو یہ دعوت دیتی ہے، کون ہے جو میرے اوپر نظر کو نہ جمائے گا، کون ہے جو میرے حسن کو نہ دیکھے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسی لڑکیوں کو مزار کے باہر، اور وہ بھی بے پردہ، اور اگر پردہ میں بھی ہے تو ایسا پردہ کہ پردے کو خود پردے کی ضرورت ہے، تو ایسی لڑکیوں کو جمع کر دیا جائے۔ اب ہم لوگ اگر لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے ہی اگر مزار کے اندر داخل ہوں گے تو دل کے اندر جو کچھ بھی اس کے حسن کا اثر باقی رہ گیا، دل کے اندر معاذ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی گناہ کا تصور پیدا ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں جو دل کا لگاؤ ہونا چاہیے، جو بزرگوں کے بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے، وہ ادب کہاں سے پیدا ہو پائے گا؟ لہذا دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ بزرگان دین کی محبت کا مقصد سمجھیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان بزرگان دین کی تقریبات کو اس طور پر منایا جائے کہ میدان محشر میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ اگر گناہوں کا دروازہ کھول دیا، اگر برائیوں کا دروازہ کھول دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں یہ ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کریں صدبار نہ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو پوری زندگی دین متین کی نصرت و اعانت کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیا، لیکن یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ہمارے نام کے اوپر معاذ اللہ گناہ کے دروازے کو کھول دیا، اور ایسی برائیاں کہ جن برائیوں کو لے کر آج تبلیغی جماعت ایسی ویڈیو تو بناتے ہیں، ناچنے کودنے والی ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں سنیت یہی ہے، کود لیے، ناچ لیے، لڑکیاں اچھل کود کر لی، ویڈیو بنا لیے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم سوچیں اور اتنا تو غور کریں کہ ہمارے خرافات کی بنیاد پر دیوبندی اپنی گمراہیت میں کو پھیلانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کم سے کم ان کے چراغ کی روشنی کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، تو کم سے کم ان لوگوں نے جو چراغ روشن کیا ہے اس چراغ کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور ہم کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار شاہ عالم اور حضرت سرکار سیدی محمد صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلان سماعت فرما لیں آپ حضرات، فیضان شاہ عالم کی جو ہر سنیچر کو محفل مسجد بہار شریعت میں منعقد ہوتی ہے، الحمدللہ یہ ہفتہ واری محفل جاری ہے۔ ہر سنیچر کو الگ الگ ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے، الگ الگ علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہر سنیچر بعد نماز عشاء مسجد بہار شریعت میں ہفتہ واری سنی دینی محفل میں ضرور شرکت کریں۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، وہ ابو بکر و فاروق و عثمان علی، چار باغ خلافت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ تشریف رکھ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. الفاتحة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کار سازہ بندہ نازہ مولا کریم، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل مولا کریم جو یہ محفل سجائی گئی ہے، مولا کریم اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم تیرے محبوبین کے صدقے میں سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقات و فعل، صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقات و فعل، مولا کریم اس محفل میں جو بھی مولا کریم ذکر و اذکار کیے گئے ہیں، مولا کریم ان تمام تا ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مولا کریم ہمیں عمل خیر کی، عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم سب کے مولا کریم جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کا تیرے محبوبین کے صدقے میں خاتمہ بالخیر فرما. جتنے بھی یہاں حاضر آئے مولا کریم سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پوری فرما، سب کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ مولا کریم تیرے ان محبوبین کے صدقہ و توفیل قیامت تک ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کی وفاداری عطا فرما. ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. اس محفل کو جن لوگوں نے بھی سجایا ہے، اس میں جس میں دامے درم قدم سخنے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، ان سب کو ان کی خدمتوں کا اجر عظیم عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.